بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ پس لوٹے وہ ساتھ نعمت کے جو اللہ کی طرف سے ہوئی اور فضل کے ساتھ نہیں پہنچی ان کو کوئی ناگواری اور پیچھے چلے وہ اللہ کی رضا کے اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ سوائے اس کے نہیں، یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو صرف مجھ سے اگر تم ایمان والے۔ غزوہ احد کے تفصیلی تذکرہ کے بعد مختصر تذکرہ غزوہ حمراء الاسد کا ہوا ہے، جس میں حضرات صحابہ کرام کی بے مثال اطاعت، فرما برداری، بے مثال اخلاص، تقوی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ کل کے درس میں یہ بات آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ جب نعیم بن مسعود نے حضرات صحابہ کرام کو ڈرانے کے لیے بڑی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمن بہت کچھ جمع کر رہے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام ڈرنے کی بجائے اپنے ایمان کی قوت میں بڑھ گئے۔ اس کی وجہ کل کے درس میں عرض کی ہے کہ پہلے بھی بڑے غمگین تھے، پریشان تھے، زخموں سے چور تھے، پھر اتنی بڑی خبر ملی کہ قد جمعوا لکم، تمہارا دشمن تمہارے لیے اکٹھا ہو رہا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام کچھ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے اور کچھ ان کے ساتھ لینے اور دینے کی بات پر آمادہ ہو جاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فزادہم ایمانا، وہ اپنے ایمان میں پہلے سے بھی زیادہ کیا ہے، بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات شروع سے بتائی تھی، اللہ کے حبیب نے موقع بہ موقع یہ بات سمجھائی تھی کہ جس چیز کو تم نے قبول کیا ہے، جس راستے پر چلنے کا تم نے ارادہ کیا ہے، یہ راستہ آسانیوں کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ بڑی مشقتوں کا اور بڑی تکلیفوں کا راستہ ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا ظاہری اسباب اور اسباب دنیاویہ کے دائرے میں، وہ سب کچھ انہوں نے جب کر لیا تو پھر انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں کس کی مدد کافی ہے، اللہ کی مدد کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ ہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اس میں آپ حضرات صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو
تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے اور مختلف جگہوں سے من گھڑت قصے اور کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا تو یہ نظریہ تھا کہ جب وہ جنگ یمامہ کی طرف جانے لگے، ایک واقعہ جو ہے نا وہ سناتے ہیں عام طور پر، کہتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کی طرف جانے لگے تو صحابہ کرام نے اس وقت جو نعرہ لگایا تھا اور جو آواز بلند کی تھی وہ تھی یا محمداہ، یا محمداہ۔ یہ جب اللہ کے حبیب خود ان میں موجود تھے اور غزوے کی طرف جا رہے تھے تو کون سا جملہ ان کی زبان پر تھا؟ حسبنا اللہ، کیا ہے جی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سمجھے گی؟ اس لیے یہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غزوات کی طرف جب نکلتے تھے تو پھر وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا نام کے بغیر اللہ کے حبیب کا نام لیتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا راوی ہے جس کو محدثین کرام رحمہم اللہ نے کذاب اور دجال تک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو میں نے سمجھائی ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ جو ٹکرانے والی بات ہوگی وہ یقینی طور پر کسی ایسے راوی کا کرشمہ ہوگا جو راوی جو ہے عبداللہ بن سبا کی نسل سے ہوگا، سمجھے گی، اور اس کی ذریت میں سے ہوگا جو حضرات صحابہ کرام پر اس قسم کا الزام لگائے گا، خواہ وہ الزام صحابہ کرام کے عقیدہ توحید پر ہو، اللہ کے حبیب کے بے مثال جذبہ اطاعت کے اوپر ہو، یا جس قسم کے بھی معاملات کے اوپر ہو، آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں، اس میں ابن سبا کی ذریت اور ابن سبا کی نسل کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور موجود ہوگا۔ تو بہرحال آپ قرآن مجید کی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام غزوہ حمراء الاسد کی طرف نکل رہے ہیں، خود اللہ کے حبیب ساتھ ہے اور صحابہ کی زبان پر کیا نعرہ ہے؟ حسبنا اللہ۔ کیا الفاظ ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں کس کی مدد کافی ہے؟ اللہ کی مدد کافی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حبیب بنفس نفیس خود ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس مقام کے اوپر کتاب التفسیر میں جہاں پر یہ آیت مبارکہ ہے وہاں پر رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے کہ حسبی اللہ۔ کون سے الفاظ تھے؟ حسبنا اللہ جمع کے لیے، بہت ساروں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے اس لیے وہاں پر واحد کا صیغہ ہے کہ حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ تو یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور انعام کے مستحق ہوں گے، اور یہی عقیدہ اور نظریہ چاہیے قربانی کے لیے بھی۔ کس کے لیے بھائی؟ قربانی کے لیے بھی، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ مشکل حالات میں، پریشانیوں میں اور مصائب میں جس کا نام لینے کے ساتھ اس کی مدد اور اس کی نصرت متوجہ ہوتی ہے تو وہ نام کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ سمجھ رہی؟ اب آگے ذرا دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا نام لیا اور میری مدد کافی ہونے کے عقیدے کا انہوں نے اظہار کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری مدد ان کو پہنچ گئی، پھر میری مدد ان کو کیا ہے؟ پہنچ گئی۔ فرمایا کہ دو باتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں، فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوگ گئے غزوہ حمراء الاسد میں لیکن لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، لوٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ اللہ کی کون سی نعمت؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جانے کے اوپر اللہ کی طرف سے ان کو اجر و ثواب ملا، یہ الگ نعمت، اور پھر اصل جو یہاں پر نعمت مراد ہے وہ یہ ہے کہ فتح کے ساتھ لوٹے، کہ ان کے دشمن کے اوپر روب اور دبدبہ پڑ گیا اور ڈرانے والے بھی ناکام ہو گئے اور ان کو بھیجنے والے بھی ناکام ہو گئے اور انہوں نے واپسی کا سفر چھوڑ کے
مکے کے سفر کو کیا کر لیا؟ اختیار کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی غمگین ہو، پریشان ہو، زخموں سے چور ہو۔ یہی بات اکثر مفسرین عرض کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان بس تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، بندہ جب تیار ہو جاتا ہے تکلیف کے ساتھ تو اللہ کی نعمت اس کو کیا ہے؟ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام جب تیار ہو گئے کہ کوئی بات نہیں، ہم زخموں سے چور ہیں، کوئی بات نہیں، کل ہم نے 70 شہداء کو دفن کیا ہے، مگر پھر بھی ہم نے نکلنا ہے، بس نکلے وہ، اللہ نے لڑائی کا موقع ہی نہیں بننے دیا اور آسانی کے ساتھ ان کو کیا عطا کر دی؟ فتح عطا کر دی۔ سمجھ آئے گی؟ انسان جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی مدد اور نصرت پھر اسی طرح شامل حال ہوتی ہے جس طرح غزوہ حمراء الاسد والوں کے لیے ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ کون سی نعمت؟ فتح کے ساتھ لوٹے، اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ دشمن کے اوپر کیا پڑ گیا؟ روب پڑ گیا، دبدبہ پڑ گیا۔ وہ جو ارادہ کر رہے تھے کہ ہم مدینے پر ایک حملہ اور کرتے ہیں تاکہ ان کا نشان ختم ہو جائے، فرمایا کہ اللہ کی ایسی نعمت ہوئی کہ ان پہ روب اور دبدبہ پڑ گیا اور انہوں نے مدینے کی طرف آنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگلے الفاظ ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَفَضْلٍ، اور صرف اللہ کی نعمت فتح کے ساتھ نہیں لوٹے، وَفَضْلٍ، اور بڑے فضل کے ساتھ لوٹے۔ کیا ہے؟ بڑے فضل کے بعد۔ اب یہ جو غزوہ حمراء الاسد نامی جگہ تھی جو مدینے سے باہر 8 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھی جناب والا، تو جب صحابہ کرام وہاں پر پہنچے، ابو سفیان تو لشکر کو لے کر آگے چلا گیا، اس کا تو صرف ایک دھاک بٹھانا چاہتا تھا، اپنا دبدبہ، اس میں بھی ناکام ہو گیا، اور جس آدمی کو اس نے بھیجا وہ بھی اس نے تو کوشش کی، مگر ایمان والے جو ہیں وہ اس کے حملے کے اندر اور اس کی پراپوگنڈے کے اندر نہ آ سکے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے اوپر وہ بیٹھ گئے، جم گئے۔ تو اب وہاں پر جب صحابہ کرام پہنچے تو وہاں پر بہت بڑا تجارتی بازار تھا، اور وہاں پر قبیلہ عبد القیس جو ہے وہ رہتا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کے پاس جو کچھ مال تھا، صحابہ کرام نے وہاں پر تجارت کی، اللہ نے ان کو خوب نفع دیا، اللہ نے ان کو کیا ہے؟ خوب نفع دیا۔ سمجھا کہ جناب والا؟ تو جو مال غنیمت غزوہ احد میں دشمن واپس اٹھا کے چلے گئے تھے، اللہ رب العزت نے وہ کمی بھی پوری کر دی اور فرمایا وَفَضْلٍ، لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وَفَضْلٍ، اور کس کے ساتھ؟ اللہ کے فضل کے ساتھ۔ یہاں پر اس سے مراد تجارت ہے۔ اس پر مفسرین یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ دین کے لیے نکلا ہے، کس کے لیے نکلا ہے؟ دین کے لیے۔ بھئی یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، تاکہ ہمارے ذہن جو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا طبقہ ہے نا، اللہ کرے اس سے ہمارے ذہن آزاد ہو جائیں، اس سے ہمارے ذہن کیا ہو جائیں؟ آزاد۔ دیکھیے اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آدمی نکلے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، وہاں پر ان کو تھوڑا سا موقع مل گیا تجارت کا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میرے راستے میں نکل کر دنیا کا ارادہ کیا ہے، میرے راستے میں نکل کر تجارت کی ہے، چلو ہر چیز میں نے ختم کر دی ہے۔ بھائی سو رہے ہو تم، ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے نا تم سو رہے ہو، سمجھ آئے گی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے راستے میں تم نکلے، تم نے وہاں پر دنیا کی تجارت کی ہے، چلو ہر چیز میں نے تمہاری کیا کر دی ہے؟ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہاں پر تو عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ لوگ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، ادھر آتے ہیں بیچارے جماعتوں والے کمزور لوگ بیچارے ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہوتے، کہتے فون کے پیچھے بات کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی کرو، بھائی بزرگوں نے کہا اس راستے میں نکل کر دنیا کا سوچو گے بھی صحیح، بات بھی کرو گے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ صحابہ کو دیکھو بھائی، نہیں سمجھ آ رہی بات ہے؟ یہ سمجھ لو باتیں، یہ سمجھ لو باتیں۔ صحابہ نکلے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نکلے نا۔ قتال فی، وہاں پر ان کو موقع مل گیا کہ بازار قریب ہے، میرے پاس پیسے ہیں، چلو تھوڑی تجارت کر لیتے ہیں، مزید اللہ اور دے دے گا، تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کو شاباش دے رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ شاباش دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ سمجھ ہے کہ جناب؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو جو ہے نا یہ اللہ، تجارت اللہ کا فضل ہے،
یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ حاجی حج کے تذکرے میں پیچھے کیا گزر چکا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر اس کو موقع مل جائے دن میں، اگر اس نے تجارت کا ارادہ کیا میں حج برباد کر دوں گا، یہ اللہ نے کیا کیا کر لو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من، اللہ کہتے ہیں تم پہ کوئی گناہ نہیں حاجی ہو، کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، بس تمہارا ارادہ اور جذبہ نکلنے کا میری رضا کے لیے ہو، بیت اللہ کے اندر آئے ہوئے ہو، وہاں پر تمہیں دن کو موقع مل گیا ہے کہ چلو ہم نے ادھر کچھ دن ٹھہرنا ہے، تمہیں موقع مل گیا، کچھ پیسے تمہارے پاس ہے، بازار میں جاؤ تجارت کرو، اللہ کہتے ہیں یہ میرا فضل ہے، تم میرا فضل تلاش کرو، تم پہ کوئی گناہ نہیں، تم پہ کیا ہے بھائی؟ کوئی گناہ نہیں، سمجھا کہ جناب والا۔ تو بہرحال حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے جتنا بھی مال حاصل کیا جائے وہ سارے کا سارا وہ فضل، وہ اللہ کا کیا ہے بھائی؟ فضل ہے، سمجھ آئیے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور جو ہے نا بات کرتے کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا، الدنیا جیفتن، دنیا ساری کی ساری کیا ہے؟ مردار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے کیا ہیں؟ کتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ سمجھ آئے گی، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے کسی بھی حدیث سے پاک کی کتاب کے اندر۔ وہ جو کتاب اس دن میں نے آپ کو دکھائی تھی نا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے 500 فرشتے اس کے گھر کے اوپر پہرا دینے کے لیے کیا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی کتاب میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کیا ہیں؟ کم از کم جو لوگ یہ پھر بیان کرتے ہیں ان کو پھر اتنی دنیا کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، یہ بھی پلاٹ لے لیں، ادھر بھی دکانیں بنا لیں، یہ بھی پلازے بنا لیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف بیچارہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سادہ لو بیچارے مسلمان جو ہوتے ہیں نا، جو بیچارے قرآن و سنت سے ہر چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، سمجھ آئے گی جناب؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا یہ باتیں سمجھ جائیں بھائی، یہ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہو، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر تمہیں وہاں پر کوئی موقع مل گیا تجارت کا تو ہاتھ سے جانے نہ دو، تجارت کر لو، سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ تجارت و فضل، اللہ کا کیا ہے؟ بڑا فضل ہے، سمجھ آئے گی؟ دیکھیے ذرا، فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس لوٹے وہ کون؟ وہ جو گئے تھے غزوہ حمراء الاسد کے لیے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے، وفضل، اور فضل کے ساتھ لوٹے، تجارت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ کہا تھا نا حسبنا اللہ، کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ کے فوائد دیکھ لو، حسبنا اللہ کے فوائد دیکھ لو یقین کے ساتھ۔ فرمایا لم یمسسہم سوء، ان کو پورے راستے میں کوئی ناگواری پہنچی کوئی نہیں، کوئی تکلیف ان کو ہم نے پہنچنے بھی نہیں دی، سمجھے گی؟ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ واتبعوا رضوان اللہ، اس لیے کہ وہ پیچھے چلے تھے کس کے؟ اللہ کی رضا کے، وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے جناب والا۔ یہ اللہ ان کی دیکھو کیسی تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتبعوا، وہ اتباع کرنے والے تھے، وہ پیچھے چلنے والے تھے، وہ پیروی کرنے والے تھے کس کی؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے۔ دیکھیے ذرا یہ اللہ رب العزت نے جہاں پر خیانت کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا اور اپنے حبیب کی صفائیاں بیان کی، وہاں پر فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، آیا پس وہ آدمی جو پیچھے چلتا ہے اللہ کی رضا کے، کمم باء، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس جو لوٹتا ہے اللہ کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ، یعنی برابر نہیں ہو سکتے کہ خیانت کرنے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے اور نبی تو ہر وقت پیچھے چلتا ہے کس کے؟ اللہ کی رضا کے۔ اب دیکھیے پچھلے رکوع میں ہے افمن اتبع رضوان اللہ، کہ میرا نبی ہر وقت میری رضا کا طالب ہے، میری رضا کے پیچھے چل رہا ہے، جہاں پر اللہ صحابہ کے لیے فرما رہے ہیں واتبعوا رضوان اللہ، یہ جو لوگ گئے تھے ان کے جانے کا مقصد اخلاص تھا، واتبعوا، اور یہ لوگ پیچھے چل رہے تھے، یہ لوگ اتباع کر رہے تھے کس کی؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے، سمجھے گی؟ فرمایا کہ دنیا کے پیچھے نہیں گئے تھے، یہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ کوئی جناب والا صوفی جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ عجیب قتال فی سبیل اللہ ہے جس میں تجارتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں واتبعوا رضوان اللہ، وہ تو پیچھے چل رہے تھے
وہ تو دوڑ رہے تھے کس کی؟ اللہ کی رضا کے. اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو کیا ہے بہت بڑے فضل والا ہے. سمجھ گی؟ اس کا فضل تم دیکھ لو کہ انہوں نے مشکل وقت میں اس کے حکم کو قبول کیا اور چلے خوشی کے ساتھ. اللہ کی نعمتیں دیکھو، ان پہ اللہ کا فضل دیکھو، پورے راستے میں کوئی ناگواری نہیں ہوئی اور اللہ کی رضا کو حاصل کر کے آ گئے. اب وہ جو آدمی تھا نا جو آ کر ان کو کہہ رہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈر جاؤ. اللہ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان، یہ بندہ کون ہے؟ شیطان دو قسم کے، انسان بھی شیطان ہیں اور جنات بھی کیا ہیں؟ شیطان ہیں. سمجھے گی جناب والا؟ تو انسانیت کی شکل میں یہ جو تمہیں بظاہر نظر آ رہا کہ یہ بڑا آدمی نعیم ہے، یہ ہے فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ کون ہے بھائی؟ شیطان ہے. سمجھے گی؟ اور فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا اس کا تو کام بھی یہی ہے کہ یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تم کو اپنے ہم مذہب لوگوں سے، اپنے ہم مذہب لوگوں سے تم کو کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے اولیاء کا معنی ہوتا ہے دوست، تو یہاں پر انہوں نے کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے تم کو، ڈرا رہا ہے تم کو اولیاء اپنے ہم مذہب لوگوں سے. اپنے ہم مذہب، شرک کرنے والے کس کے ہم مذہب ہیں؟ ہاں سمجھ آئے گی جناب والا؟ شرک کرنے والے لوگ شیطان کے ہم مذہب ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو شیطان ہے. یہ جو بندہ آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی ڈر جاؤ ڈر جاؤ، اتنا لشکر آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کی اتنی طاقت ہے، ان کا اتنا ساز و سامان ہے، ہم مقابلہ کر سکتے. ایمان والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ جمع کر لو اور پھر کہہ دو حسبنا اللہ، اب ہمیں کس کی مدد کافی ہے؟ اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے جہاد کے لیے اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، جتنی طاقت تم سے اکٹھی ہو سکتی ہے وہ تم ضرور کرو، جتنی تیاری تم سے ہو سکتی ہے وہ تم کرو. من رباط الخیل، گھوڑے تیار کرو جناب والا، ساز و سامان تیار کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کر لو. یہ نہ دیکھو کہ ہم نے ہمارا تو ساز و سامان تھوڑا ہے، ان کے ساز و سامان زیادہ ہے، ہم کس طرح مقابلہ کریں گے؟ فرمایا نہیں، جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لو، باقی کے لیے کہہ دو حسبنا اللہ، کہ ہمیں کس کی مدد کافی ہے؟ انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں پھر باقی کام میرے ذمے ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، فرمایا کہ اس کے اوپر لکھو مخبر، وہ جو خبر دینے والا تھا. سمجھے گی؟ فرمایا شیطان کے مکر دیکھو، وہ ڈرا رہا ہے تم کو اپنے ہم مذہب لوگوں سے. فلا تخافوہم، ان سے ڈرنا، ہاں ان سے نہیں ڈرنا. سمجھے گی نا؟ وخافونی، اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے. ان کنتم مؤمنین، اس لیے کہ تم کیا ہو؟ ایمان والے ہو. اور ایمان والے جو ہیں وہ ہر حوالے میں دینی معاملات کے اندر میرے احکامات کو پورا کرنے میں میرے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی ان کو ملامت کرنے والا ہو، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں. لا صحابہ کے لیے اللہ نے تذکرہ کیا ہے لا یخافون لومۃ لائم. لوگ صحابہ کو بھی ملامت کرتے تھے، ان کے رشتہ دار کرتے تھے، ان کے لوگ کرتے تھے، برادری کے لوگ جو ایمان پر نہیں آ رہے تھے ان کو ملامت کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرتے. یہ ہم تو ڈرتے ہیں نا. کوئی بندہ سن گل کر لے، سمجھے ایک گل ہی آج کھا گئی ہے. بہرحال یہ دیکھیے جی، آدمی جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ، صحیح معنوں میں جو بھروسہ ہے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر کے پھر حسبنا اللہ کہتا ہے، تو حسبنا اللہ کے وظیفے کے فوائد دیکھ لو. سمجھا کہ جناب یہ فوائد اللہ نے ذکر کیا. ترجمہ سنیے. دونوں غزوات کا تفصیلی تذکرہ ختم ہو چکا ہے. آگے اللہ کے حبیب کے لیے تسلیہ ہے. فرمایا جی فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس لوٹے یہ لوگ کس کے ساتھ؟ اللہ کی نعمت کے ساتھ. سمجھا گی؟ وفضل، اور کس کے ساتھ؟ اللہ کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ناگواری بھی پہنچی نہیں ہے. سمجھا گی؟ یہ فضل ان کو یاد رکھنا ہے، حج والے فضل کو بھی یاد رکھنا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو اجازت ہے رزق کے حلال حاصل ہونے کا، جس جگہ پر بھی کوئی ذریعہ بن جائے اس کو چھوڑنا نہیں. سمجھا کہ جناب وہ اللہ کا فضل ہے جناب والا. واتبعوا رضوان اللہ، اور پیچھے چلے وہ کس کے؟ اللہ کی رضا کے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والے. یہ کیا ہے؟
اللہ تو اس سے بھی بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، فرمایا یہ تو شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو ڈرا رہا ہے تم کو اپنے ہم مذہب لوگوں سے، ڈر جاؤ ڈر جاؤ، میرے ہم مذہب لوگ جو ہیں وہ بڑی طاقت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تخافوہم، ان سے ڈرنا نہیں ہے، وخافونی، اور صرف مجھے سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اس لیے کہ تم تو کیا ہو، ایمان والے ہو۔